وہ شام کو تھکا ہارا اپنے فلیٹ لوٹا تھا جب دروازے کا لاک پہلے سے کھلا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا الرٹ ہوتا داخلی دروازے کا ہینڈل گھماتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ جب لاؤنج میں جمال صاحب کو صوفے پر بیٹھا دیکھ رافع کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس کے ڈیڈ واپس کب آئے؟ وہ کئی لمحے یقین نہ کر پایا، اور جب جمال صاحب نے اس کی حرکت نہ کرتے دیکھا تو گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ خود ہی اٹھ کر اس کی طرف بڑھے تھے، اور رافع ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتا خوشی سے چیختا ہوا اپنے ڈیڈ کے گلے لگا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ رافع کا اندازہ بچوں کا سا تھا جس پر جمال صاحب اسے اپنے اندر بھیجتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ڈیڈ، آپ کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایئرپورٹ پک کر نہیں آ جاتا۔ رافع نے ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے اپنی خوشی سے چمکتے چہرے سے ان کی جانب دیکھ کر کہا تھا، میں کون سا کوئی 80 سال کا بڈھا ہوں جو کسی کی لفٹ کی ضرورت ہو؟ آئی ایم ینگ مین، آئی کین مینج ایوری تھنگ۔ جمال صاحب نے اسے علیحدہ ہوتے ہوئے اس کی بات پر ذرا سا اترا کر کہا تھا، جس پر رافع ان کی بات پر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ 50 سال کی عمر میں بھی ینگ ہی دکھائی دیتے تھے کیونکہ اس کے ڈیڈ اپنی ڈائٹ اور صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ صبح صبح اٹھنا، پھر جاگنگ پر جانا اور ان کی روٹین تھی، تبھی تو انہوں نے اس عمر میں بھی خود کو اتنا فٹ اور مینٹین کر رکھا تھا۔ یار آپ کی ابھی تک عادت نہیں گئی اپنے منہ میاں مٹھو بھرنے کی، آپ مان جائیں کہ آپ بڈھے ہو گئے ہیں۔ رافع نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے جان بوجھ کر انہیں دیکھ کر کہا تھا، تم تو ہمیشہ مجھ سے ہی جلتے رہنا کیونکہ میں تم سے زیادہ فٹ ہوں۔ جمال صاحب نے اس کی بات پر خفیف سے لہجے میں ایک نیا انکشاف کیا تھا، جس پر رافع ہنسا ہوا دوبارہ ان کے گلے لگا تھا۔ لو یو ڈیڈ، میں نے آپ کو اور آپ کے ان جوکس کو بہت مس کیا یار، رافع نے مسرور سے لہجے میں خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا باپ اس دنیا میں اس کا واحد خونی رشتہ تھا جسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اسے اپنی ساری تھکاوٹ بھول گئی تھی۔ لو یو ٹو مائی سن، ویسے پہلے سے کافی ہینڈسم ہو گئے ہو۔ ڈیڈ نے پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جس پر رافع مسکرا دیا۔ رافع پر پولیس یونیفارم بہت سوٹ کرتا تھا۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا تھا۔ کہا یار آپ کے جتنا ہینڈسم نہیں ہو سکتا میں، رافع نے شریر نظروں سے باپ کو دیکھ کر کہا، جس پر جمال صاحب اس کی بات سمجھتے کہکا لگا کر ہنس دیے۔ بس تعریفیں ہی کری جاؤ گے یا کچھ کھلاؤ گے بھی؟ شام 4 بجے سے بھوکا ہوں میں۔ جمال صاحب نے اس کے شانے پر ایک دھپ رسید کرتے ہوئے منہ بسور کر کہا، ارے آپ حکم کریں کیا کھانا ہے؟ شیف رافع آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں گے۔ رافع نے پرجوشی سے کہا، یار جو بھی جلدی بن جائے وہ بنا لو، میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، ڈیڈ نے بیچارگی سے کہا، اور فریج کھول کر اس میں پڑا رشین سیلڈ کا باؤل نکال کر کیبن سے سپون نکالتے ہوئے بڑے مزے سے کھانے لگے۔ رافع نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈ کو اپنے فلیٹ میں یوں چلتا پھرتا دیکھ وہ کتنا خوش تھا۔ میں بس 5 منٹ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو آپ کی پسند کی ڈشز بنا کر کھلاؤں گا۔ رافع اپنے روم کی جانب جاتے ہوئے اجلت میں بولا تھا، اور چند ہی سیکنڈ میں وہ اپنے روم میں غائب ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے ڈیڈ مزے سے رشین سیلڈ سے انصاف کر رہے تھے جو کہ رافع نے بنائی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں کا ذائقہ ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ ویل سی آن کرتے ہوئے نیوز چینل سرچ کرنے لگے، جبکہ آج اس فلیٹ میں ڈیڈ کے آنے سے چہل پہل سی ہو گئی تھی۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا جب وہ 2 دفعہ پورے گھر کا چکر لگا آئی تھی، مگر کوئی بھی ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ ہاشا نے بھی آج لیٹ جانا تھا۔ زیمل حنان کو اسکول بھیجنے کے بعد دوبارہ سو گئی تھی۔ رمیسا بیگم اپنے کمرے میں موجود تھی اور اپنی کسی جاننے والی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اسرا کل جب گھر لوٹی تو لاؤنج میں زیمل اور رمیسا بیگم دونوں ہی تھی۔ ہاشا نے پرجوشی سے آ کر ان دونوں کو اسرا کی کامیابی کے بارے میں بتایا تھا، جس پر رمیسا بیگم تو خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی، جبکہ زیمل نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، جس پر اسرا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سارا دن اس سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ رمیسا بیگم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی سر سے خاموشی کو دیکھتے ہوئے جانے کیوں اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ رات اسی سوچ میں اسے نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی۔ اسے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا تھا جس پر وہ آج ہر حال میں عمل کرنے والی تھی۔ آج ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اور اب اسے اس گھر سے جانا تھا، مگر کہاں یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے ایک سرد سی سانس کھینچتے ہوئے اپنے سامنے بیڈ پر بے خبر سوئے وجود کو دیکھا جو جانے رات کو کب گھر لوٹا تھا۔ اسرا رات 2 بجے تک اپنی سوچوں میں الجھی جاگتی رہی، مگر تب تک ساحر نہیں لوٹا تھا، تو اس نے اسے بیڈ پر سوتے ہوئے پایا۔ شاید اس کے سونے کے بعد گھر آیا تھا۔ اسرا صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی اسے سکون سے سوتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو کہ نئے ڈریس میں ملبوس ہے، کروٹ کے بل لیٹا، بازو میں تکیہ دبوچے گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس کے گھنے سے سنہری بال بے ترتیبی سے اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسرا کو یہ منظر بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس نے ان 3 مہینوں میں آج پہلی بار اس کو یوں گہری نیند میں سوئے دیکھا تھا، ورنہ تو یہ شخص ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا، کبھی آدھی رات کو کہیں باہر جا رہا ہوتا تھا تو کبھی صبح سویرے۔ اس کے آنے جانے کی کوئی روٹین نہیں تھی، اور اسرا نے اکثر اسے اپنی نیند سے بھری بوجھل آنکھوں کو فائلوں کے ڈھیر کے آگے بیٹھے ملتے دیکھا تھا۔
وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھا، تبھی تو اتنی کم عمر میں اس عہدے پر فائز تھا۔ اسرا اس کی محنت کو دل سے مانتی تھی۔ کتنی حیران کن بات تھی نا کہ اس کے سہر اسرار کو لے کر سارے خیال غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو اس کے خیالوں سے یکسر ایک مختلف انسان تھا جو بظاہر دیکھنے میں بہت روڈ معلوم ہوتا تھا، مگر اس کا دل کس قدر پیارا تھا اس کا اندازہ اسرا کو اس کے ساتھ رہ کر ہوا تھا۔ وہ اپنے انہی خیالوں میں مگن اسے دیکھتے ہوئے سب سوچ رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی، جس پر اسرا فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی جو کہ اسے پیغام دے کر چلے گئی کہ نیچے اس کے گھر والے آئے ہیں۔ اسرا کو سمجھ نہ آیا کہ اسماعیل صاحب کی فیملی سے ملنے آئی ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا اپنے سر پر اوڑے دوپٹے کو درست کرتی ملازمہ کے پیچھے ہی نیچے آئی تھی۔ جب لاؤنج میں بیٹھے اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر اسرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے سامنے ہی بڑے تایا، بڑی تائی جان، چھوٹے تایا جان، چھوٹی تائی جان، ہاضم بھائی اور ان کے ساتھ فاطمہ۔ ہاں، یہ سب لوگ اس کا خاندان تھے۔ اسرا کو انہیں اپنے سامنے دیکھ کر گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے تو دور تک نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد سے ہو گئے۔ رمیسا بیگم بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ انہیں بھی پیغام دیا تھا۔ وہ انجان لوگوں کو لاؤنج میں ہی بیٹھے دیکھ کر دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ اسرا، تمہارے تایا جان اور باقی سب تم سے ملنا چاہتے تھے، اسی لیے سب صبح ہی لاہور سے آ گئے ہیں اور نیاب کے فادر ہمیں یہاں تمہارے گھر چھوڑ کر گئے ہیں۔ فاطمہ نے اسے مختصر سا تایا جان اور باقی سب کی آمد کے بارے میں بتایا تھا، جس پر اسرا کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ تایا جان کا تھپڑ، تائی جان کا کردار کشی کرنا، ان کا اسے سر شام گھر سے باہر نکال دینا، کیا کچھ اسے یاد نہیں آیا تھا۔ وہ لب بھنج گئی، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا۔ اس کا ازلی غصہ لمحوں میں اوندا آیا تھا۔ یہ لوگ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں امی؟ ان کے لیے تو میں مر گئی تھی اور مرے ہوئے لوگوں سے ملنے تو قبرستان جایا کرتے ہیں، پھر یہ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا مجھ پر کوئی الزام لگانے والا رہ گیا تھا یا ان کے خاندان کا نام خراب کرنے میں مجھے ایک اور تھپڑ سے نوازنے آئے ہیں؟ اسرا نے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ان سب کو بدگمانی بھرے لہجے میں دیکھ کر کہا۔ یہ اس کا خاندان تھا جس نے اس کے مشکل وقت میں اسے بے آسرا چھوڑ دیا تھا، اسے گھر سے نکال دیا تھا، کھلے آسمان تلے بھی یارو مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اس کی باتوں سے تایا جان بری طرح بے چین ہوئے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ تائی جان نے اسرا کی باتوں پر نکوت سے ناک منہ چڑھایا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنے ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں اسرا، اپنے تایا جان کو معاف کر دو۔ تایا جان نے ندامت زدہ لہجے میں اپنی بات کہتے ہوئے اسرا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑنے چاہے، جسے اسرا نے فوراً تھام کر انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ جو بھی تھا وہ کبھی اپنے سے بڑوں کو خود کے سامنے جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی ایسی تربیت ہی نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پر سجے بل لمحوں میں سیدھے ہوئے تھے۔ اسرا نے ضبط سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ان کے نادم ہونے پر ان سے مزید باز پرس نہ کر سکی۔ فاطمہ کی آنکھیں تشکر سے نم تھی۔ اللہ نے ان کی بیٹی کی کھوئی ہوئی عزت واپس لوٹا دی تھی۔ یہ مت کریں تایا جان، آپ مجھے گنہگار کر رہے ہیں، اسرا نے کفیف سے لہجے میں کہا تھا، جس پر تایا جان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے سینے میں بھونجا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، تم مجھے معاف کر دو گی تو عالم بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ تایا جان کی آنکھیں نم تھی، انہوں نے ندامت سے سر جھکا کر کہا، جس پر اسرا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ آپ پلیز معافی مت مانگے تایا جان، میں اب آپ سے ناراض نہیں ہوں، اسرا نے نرمی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر فرحان صاحب اس کی اعلیٰ تربیت پر اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے اس کے بے حد مشکور تھے۔ اپنے بڑے تایا جان کو تو معاف کر دیا تم نے، کیا مجھے بھی معافی ملے گی؟ میں نے بھی تو اپنے بھائی کی اکلوتی گڑیا کا بہت دل دکھایا ہے۔ چھوٹے تایا جان فرحان صاحب کی پہلو میں کھڑے ہوئے شرمسار سے کہہ رہے تھے، جب اسرا دل بڑا کرتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کے گلے لگی تھی، جس پر وہ اس بچی کی اعلیٰ ظرفی پر اس کے مشکور تھے۔ بڑے کبھی چھوٹوں سے معافی مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، بیٹی بھی کہہ رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں، اسرا نے ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ یہ سب اسرا کا خاندان تھے جنہوں نے اچھے وقتوں میں ہمیشہ اس سے پیار کیا تھا، اس کا خیال رکھا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی ان سے منہ نہیں موڑ پائی تھی اور دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد باری بڑی تائی جان اور چھوٹی تائی جان آ کر اسے کچھ دیری سے ملی تھی۔ اسرا تو بڑی تائی جان کے مزاج میں آئی تبدیلی پر خاصی حیران ہوئی تھی، کیونکہ ان کا بدلنا تھوڑا مشکل تھا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو اسرا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، وہاں عرف والا میں سب تمہارے منتظر ہیں۔ تایا جان نے اسے سامان باندھنے کو کہا، جس پر ایک پل کو کسی بات پر مسکراتی اسرا کے لب سکڑے تھے۔ ہاں، اسے یہاں سے جانا تھا اور شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ اپنے دل پر پتھر رکھتی وہ اپنے سر کو اس بات میں ہلا گئی۔ فاطمہ کو سحر کا یہ شاندار گھر بہت پسند آیا تھا، مگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا تھا، جس پر فاطمہ کو کافی حد تک محسوس ہوئی تھی۔
وہ خاموش ہو گئی کیونکہ سحر تو بہت خوش اخلاق تھا. جانے اس کی فیملی کیسی تھی. اسرا خاموشی سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی. رمیسا بیگم ان لوگوں کو آپس میں مگن دے کر اپنے کمرے میں واپس پلٹ گئی تھی. انہیں لگا تھا کہ اسماعیل صاحب کی فیملی ہوگی، مگر لاؤنج میں انجان لوگوں کو دیکھ کر وہ واپس پلٹ آئی تھی کیونکہ انہیں اس لڑکی سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی تھی اور نہ اس کے گھر والوں سے. جانے اب یہ بھی اس کے گھر والے تھے یا یہ کوئی نیا ڈرامہ تھا. وہ اسرا کی طرف سے سخت بے اعتبار ہو چکی تھی، اسی لیے اس کے ہاتھوں مزید بیوقوف نہیں بننا چاہتی تھی. دوسری جانب دونوں تائیوں کی تو اسرا کا سسرال اور اتنا بڑا گھر، باہر پورچ میں کھڑی قیمتی گاڑیاں دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی. انہوں نے کب سوچا تھا کہ اسرا کے نصیب اتنے اچھے ہو سکتے ہیں، جبکہ اتنی دیر یہاں بیٹھنے پر اور کسی کے بھی نہ آ کر پوچھنے پر فرحان صاحب اور چھوٹے تایا جان کو بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا. اس لیے انہوں نے ان سب کو گاڑی میں چل کر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی باہر گاڑی کے پاس اسرا کا انتظار کرنے لگے. فاطمہ کو بھی ان کی بات درست لگی تھی کیونکہ ملازمہ نے ان کے آنے پر انہیں بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ کو ان کی آمد کے بارے میں بتا چکی ہیں، جس کے بعد بھی ان کا نہ آنا ان کے دل کو بہت سے اندیشوں میں گھیر گیا تھا. اب وہ لوگ بھی کوئی گئے گزرے نہیں تھے جو یوں بیٹھ کر اپنی توہین کرواتے، اس لیے انہوں نے باہر اسرا کا انتظار کرنا موزوں سمجھا. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سامنے ہی سحر پولیس یونیفارم میں ملبوس تیار ہوتا ہوا نظر آیا. اس کے بال نم تھے، شاید وہ کچھ دیر پہلے شاور لے کر نکلا تھا. اسرا کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ اپنی شرٹ کے اوپر ہی بٹن بند کرتا ہوا اس کی جانب مڑا تھا. ملازمہ کے دروازے پر دستک دینے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، جس کے بعد اس نے مزید سونے کے بجائے اٹھ کر اپنی تیاری پکڑی کیونکہ 12 بجے اس کی ڈیوٹی تھی. نیچے کوئی آیا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا اور پھر اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کیا. پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی دلکش خوشبو پھیل گئی. اسرا ایک پل کو سانس تک روک گئی. سب کچھ تو ویسا ہو رہا تھا جیسا اس نے چاہا تھا، مگر وہ کیوں خوش نہیں ہو پا رہی تھی اسے سمجھ نہ آیا. وہ تایا جان اور میری باقی ساری فیملی آئی ہے مجھے لینے، میں جا رہی ہوں. اپنے خوش پڑتے لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتے ہوئے وہ چہرے پر پھیکی سی جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے خود کو خوش دکھانے کی کوشش کرنے لگی. اس کی بات سے سحر کا اپنے بال برش کرتا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا. اسے لگا جیسے کسی نے چند سیکنڈز کے لیے سینے سے سانس کھینچ لی ہو اور اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی. اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ خوش دکھائی دیتی تھی. تم جا رہی ہو؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے سحر نے اپنے اندر اپنے دل کو شدت سے مچلتے ہوئے محسوس کیا تھا. اس کا دل کیا یہ لمحے مضبوطی سے تھام کر یہی روک لے. وہ سب کہہ رہے تھے کہ میں پیکنگ کر لوں، اپنا سامان لے آؤں، لیکن میرے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے. میں جب یہاں آئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، اس لیے خالی ہاتھ ہی جاؤں گی. بہت ضبط سے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر کہتی وہ اپنی آنکھوں کو تیزی سے نم ہونے سے روک نہیں پائی تھی. ایک خفیف سی نگاہ ڈالی تھی. تمہیں جو ٹھیک لگے تم وہ کرو، یہ تمہاری لائف ہے اور تمہیں اسے اپنی مرضی سے ہی گزارنا چاہیے. بیسٹ آف لک. اپنے مچلتے دل پر جوتوں سمیت پاؤں رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا. اس کی دھڑکنوں نے اس کے لفظوں کی خود سے بغاوت کرنے پر سینے میں ایک شور برپا کر دیا تھا جسے سننے سے سحر نے سختی سے کان لپیٹ لیے تھے. میرا سامان اور ڈاکومنٹس جو ہاسٹل میں میرے روم سے آپ لوگوں کو ملے تھے وہ آپ مجھے بھجوا دیجیے گا، مجھے ان کی ضرورت ہوگی. اسرا نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے بظاہر سنجیدہ سے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی دھڑکنیں اس گھر سے جانے پر خوب احتجاج کر رہی تھی جن کے شور سے وہ گھبرا رہی تھی. شور، میں آنٹی اور باقی سب سے مل لوں. اس کی جانب دے کر کھائی سے کہتا وہ مزید یہاں ٹھہرے بغیر اپنے شور میں جاتے دل پر پتھر رکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا. اسرا نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا تو یعنی اس کے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کا دل اس کے عام سے رد عمل پر بری طرح مچلا تھا. اسے سرحد سے اس کے وہ سارے دعوے اور باتیں یاد آئی تھی جن میں اس نے اسے اپنا پابند کرنے کی باتیں کی تھی. اس سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن اس وقت کے سحر کا اگر اب کے سحر کے ساتھ موازنہ کیا جاتا تو یہ سحر اس سحر سے یکسر مختلف تھا. اسے منظور تھا اس کا دور جانا، اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے. اسرا نے اپنی آنسو بھری آنکھیں اس کے عام سے انداز پر سختی سے رگڑی تھی. اسے اپنے دل پر غصہ آیا تھا جو اس کے لیے تڑپ رہا تھا اور ایک آخری اداس بھری نگاہ اس کمرے میں ڈال کر وہ کچھ لمحوں بعد ہی یہاں سے نکل گئی تھی. وہ نیچے آئی تھی اور باہر جانے لگی جب اس کی نظر رمیسا بیگم کے بند کمرے کے دروازے پر پڑی. اپنے دل کو مضبوط کرتی وہ ان کے روم کی جانب بڑھی تھی. وہ ان سے ملے بغیر کیسے جا سکتی تھی؟ ہلکی سی دستک دیتے ہوئے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی. اسے رمیسا بیگم سامنے ہی قدآور کھڑکی میں کھڑی نظر آئی تھی جہاں سے باہر پورچ کا منظر واضح نظر آتا تھا. اسرا کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا دیکھ اس کی جانب پلٹی تھی.
میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں آنٹی، اس لیے جانے سے پہلے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میری وجہ سے آپ کا دل دکھا، آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی، جس پر میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے کبھی آپ کی طرف سے ملنے والی محبت کا مذاق نہیں اڑایا۔ میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں آنٹی، اور آپ کو کبھی ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر شاید جب آپ کی قسمت خراب چل رہی ہو تو کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے سرزد ہو ہی جاتی ہیں، جو بعد میں ہمیں رسوا کر دیتی ہیں۔ اسرا نے شرمندہ سے لہجے میں بادامی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو سمیٹتے ہوئے ان کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر رمیسا بیگم نے وہ غور اس کے سرخ چہرے اور ندامت زدہ لہجے پر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کیا یہ لڑکی کوئی اداکارہ تھی؟ یہ اسے دوسروں کو ہپنوٹائز کرنے کا ہنر آتا تھا، جو ان کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے ایک لفظ پر یقین کرنے کا انہیں اکسا رہا تھا۔ میرے لیے اپنے دل میں کوئی بات مت رکھیے گا آنٹی، آپ نے مجھے ہمیشہ میری مما کی طرح ہی پیار کیا، جسے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ کی دی ساری جویلری اوپر کمرے میں ہی موجود ہے، میں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی، کیونکہ ان پر میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں نے آپ سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ حافظ۔ انہیں کچھ بھی نہ بولتے دیکھ اسرا کو اپنا یہاں کھڑے رہنا بے معنی لگا، جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی ان پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر پلٹی ہی تھی، جب اس کے قدموں کو رمیسا بیگم کے لفظوں نے زمین میں جکڑ لیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے بیٹے سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، بہت جلد طلاق کے پیپر تم تک پہنچ جائیں گے۔ رمیسا بیگم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے معاف کرنے کی بہت بھاری قیمت ادا کرنے کو کہا، جس پر اسرا نے بے یقینی سے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی بات سے اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، اس کی آنکھیں تیزی سے جمع ہوتے آنسوؤں کی وجہ سے ایک پل کو دھندلا گئی۔ اسے لگا جسے طلاق کے لفظ پر کسی نے اس کے جسم سے روح کو بے دردی سے کھینچ کر باہر نکالا ہو، اور وہ اس اذیت پر بلبلا کر رہ گئی ہو۔ بالکل اتنی ہی اذیت کے نشان اس وقت اس کے چہرے پر رقم تھے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ رمیسا بیگم ہنوز جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اسرا میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی یا شاید محبت کا سودا یوں آسانی سے کر جاتی۔ وہ ان کی بات پر اپنے سر کو بے بسی سے نفی میں ہلاتی، اپنے آنسو پونچھتی مزید یہاں ٹھہرے بغیر الٹے قدموں یہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے بے لگام آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر بہہ کر اسے سب کے سامنے رسوا کرنے کے در پر تھے۔ وہ اپنا سرخ پردہ چہرہ جھکائے ہی بغیر کسی کو دیکھے جا کر سیدھا باہر کھڑی تایا جان کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ رمیسا بیگم کی بات اس کے دل پر بہت بری طرح لگی تھی، جس پر اسے خود کو سنبھالنا مشکل لگا۔ باہر کھڑی فاطمہ، تایا جان اور سہار نے اس کو یوں تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھنے پر اسے حیرانی سے ایک نظر دیکھا تھا۔ فاطمہ کو بیٹی کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی تھی، اسے کم از کم اپنے شوہر کو صحیح سے خدا حافظ تو بولنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تایا جان سہار سے مصافحہ کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے تھے، اور فاطمہ بھی سہار کے سر پر پیار دیتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ سیکنڈز میں ہی ان کے گھر سے 2 گاڑیاں باہر نکلی تھی، جن میں سوار ہو کر وہ اس کی خوشیاں بھی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ یہ منظر سہار کی آنکھوں میں چبھن سی پیدا کر گیا۔ اس کا دل اس لڑکی کے اپنے گھر سے جانے پر کسی چھوٹے بچے کی طرح ناراض ہو کر اسے منہ موڑ چکا تھا، مگر وہ جو فیصلہ اپنے اس رشتے کے لیے لے کر چکا تھا، اس کے لیے اسرا عالم کا اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اس کا یہ فیصلہ اسرا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی بہت تکلیف دہ اور پر اذیت ثابت ہونے والا تھا، لیکن شاید مجبوریوں اور بے بسی کے ساتھ جوڑے جانے والے رشتوں کی مدت زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ ان کی منزل کبھی ایک تھی ہی نہیں، ان دونوں کے راستے الگ الگ ہی تھے، جنہیں آج نہیں تو کل علیحدہ ہونا ہی تھا۔ اسرا کے یوں بے تابی سے یہاں سے جانے پر سہار کے لبوں پر ایک پرشکوہ مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسے جاتے ہوئے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور وہ کرتی بھی کیوں، آخر کو اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اسے اپنے ارد گرد موجود سارے رنگ ہی پھیکے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی سنہری آنکھوں میں ایک عجیب سے اذیت لیے ایک نظر گھر کے گیٹ پر ڈالی تھی، اور پھر اپنی بے چین ہوتی حالت پر نفی میں سر ہلاتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ بے چینی، یہ اذیت، یہ درد اب شاید عمر بھر کا تھا۔ محبت کرنا آسان تھا جانا، اسے نبھانا تو مرنے سا تھا۔ تم کو پانا آسان تھا جانا، تم بن رہنا تو عذاب سا ہے۔ السمن وحید۔ 3-3.5 گھنٹے کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ان کی گاڑی اپنے گاؤں میں داخل ہوئی تھی۔ ارد گرد لوگوں نے ایک نظر اٹھا کر تیز رفتاری سے گزرتی دھول اڑاتی ان سفید گاڑیوں کو دیکھا تھا، جو بالکل ناک کی سیدھ میں روڈ پر دوڑی جا رہی تھیں۔ اسرا نے بے ساختہ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور اپنے گاؤں کی پرسکون ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس کی تر و تازہ مٹی کی خوشبو کی خود میں تارا تھا۔ گھر کی جانب جاتے راستوں پر سے گزرتے ہوئے اس کا سارا بچپن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھی۔ یہاں پہنچ کر اس کی روح میں ایک عجیب سا سکون سرایت کر رہا تھا، جو کہ بیان ہوئے نہ بیان ہو، جس کے لیے شاید الفاظ کم پڑ جائے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تھی، اور وہ باقی سب کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ جب علیشا، وریشا، ندا اور اس کی کچھ اور کزنز اس کے ساتھ
باہر نکلتے ہی اس پر پھولوں کی بارش کر دی تھی. ان سب نے بہت پرجوشی سے اس پر پھول پھینکے تھے اور اس کا ویلکم کیا تھا. اسرا کے لب ایک پل کو حیرت سے نیم واہ ہوئے تھے. ان پر سے نظریں ہٹا کر اس کی نظریں بے ساختہ ہی گر کے جانب اٹھی تھی. سارے گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. وہ بے یقینی سے مڑ کر تایا جان کو دیکھنے لگی جنہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا. اسرا کی آنکھیں تشکر سے ایک بار پھر بھیگ گئی. وہ سب بہت ایکسائٹڈ سی آ کر اس کے گلے لگتے ہوئے اس سے ملی تھی. کسی کے ماتھے پر کوئی شکن نہ تھی, کسی کے دل میں کوئی بدگمانی نہ تھی, کسی کے چہرے پر کوئی دکھاوے کے رنگ نہ تھے. اسرا نے مسکراتے ہوئے ان کے اس پیار پر ان کا شکریہ ادا کیا تھا. اس کا کھویا ہوا مقام اسے واپس مل چکا تھا, جس پر وہ رب کی جتنی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا. ان کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا جس سے باہر کافی لوگ جمع ہوئے اندر کا منظر حیرانی سے دیکھ رہے تھے. جو بھی تھا سب اس سے شرمندہ تھے. جنہوں نے منہ بھر بھر کر اس معصوم لڑکی پر الزام لگائے تھے, حازم کے اشارہ کرنے پر گارڈز نے فوراً گیٹ بند کر دیا تھا. اسرا ان کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گئی. اندر ان کے کچھ قریبی عزیز و اقارب بھی موجود تھے جو اسرا سے بہت خوش دلی سے ملے تھے. تایا جان نے اس کے اپنے گھر آمد پر بہت بڑے پیمانے پر دیگوں کا انتظام کیا تھا اور پورے گاؤں میں کھانا تقسیم کیا گیا. ان کے گھر میں بھی خوب رونقیں لگی ہوئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے اس گھر کی ویران در و دیوار میں برسوں بعد خوشیاں لوٹ آئی ہوں. فاطمہ اسرا کو خوش دیکھ کر نہال ہو رہی تھی. اسرا وقتی طور پر یہاں آ کر اپنے خاندان والوں سے مل کر سب کچھ بھول گئی تھی. یہ سب وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا. اس گھر میں اس کی ہزاروں یادیں تھیں. یہ اس کا گھر تھا جہاں آ کر اس کی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی. اسرا علیشا کے نرم رویے پر تھوڑی حیران ہوئی تھی جس پر اس نے بے ساختہ سوالیہ نظروں سے حازم کی جانب دیکھا تھا اور وہ اس کی نظروں کو مفہوم سمجھتا کہکا لگا کر ہنسا تھا. اسے یہاں آ کر علیشا اور حازم کی شادی کا پتہ چلا تھا جس پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی. تائی جان کھانے کے انتظامات دیکھنے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی. ان کے گھر میں تو جیسے اسرا کی آنے سے رونق لگ گئی تھی. اسرا کے مسکراتے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھ کر تائی جان کو اپنے ضمیر پر سے ایک بوجھ سا ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا. آج اس خوشی کے موقع پر انہیں اپنے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی. صرف ایک وہی تو نہ تھا یہاں, باقی سب تو تھے. وہ عالم صاحب کو یاد کرتے افسردہ سے ہو گئے تھے اور دل ہی دل میں اپنی غلطی کو سدھارنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تھے جس نے انہیں وقت رہتے ان کی غلطی کا احساس دلا دیا تھا اور وہ اس کا ازالہ کرنے اپنے ضمیر کو مزید بے چینی سے بچا گئے. فاطمہ سے وہ آخری تکرار نے ان کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا. کیا وہ اپنے گھر کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے, کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے؟ انہیں مرتے وقت اپنے بھائی کے آخری الفاظ یاد تھے جس نے انہیں اپنی آخری وقت میں بھی اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپی تھی اور وہ سب کی طرح ہی اس کی بیٹی کو دھتکار رہے تھے. اس سے پہلے کہ ان کا ضمیر یہ کرتے سوچ چکا تھا انہیں احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. کچھ تائی جان تھی جو اٹھتے بیٹھتے انہیں اسرا کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی اور پھر ارد گرد کے لوگوں کی باتیں جس پر وہ کان دھڑ کر اپنے خون سے دستبردار ہو چکے تھے. مگر اس دن فاطمہ کی باتیں انہوں نے بری طرح بے چین کر دیا تھا, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا جس پر سوچ سوچ کر بحال ہوتے رہے تھے. اس سے اگلے دن ہی جب اسرا کو عدالت نے باعزت بری کیا اور اس سیاستدان کی حقیقت کھلی تو وہ بری طرح شرمندہ ہوئے کہ اپنے گھر کی بچی کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ اسے دھتکارتے رہے. جانے وہ اتنے عرصے کیسے بدری کے دھکے کھاتی رہی. انہیں خود سے نظریں ملانا مشکل لگا. انہیں لگا کہ اگر وہ آج مر گئے تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے, جس پر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے انہیں اسرا سے معافی مانگنے کا کہنے کے لگے. ان کے اس فیصلے پر کچھ لوگوں نے خوب ویلا مچایا تھا جن میں سب سے اول تائی جان تھی جس کی آواز انہوں نے بری طرح جھڑکتے ہوئے خاموش کروا دی تھی. انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے جس پہ وہ گناہ میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے جس کو بھی ان کے اس فیصلے اختلاف ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جا سکتا ہے. جس پر تائی جان تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھی. چھوٹے تائی جان بھی ساری حقیقت کھلنے کے بعد اسرا سے شرمندہ تھے, اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کے اس فیصلے پر فوراً حامی بھر لی تھی جس پر چھوٹی تائی جان کو بھی چار حامی بھرنی ہی پڑی تھی. بس اللہ جس کے دل میں چاہے رحم ڈال دے, جسے چاہے اسے نیکی کی توفیق دے دے, جسے چاہے تھام لے. اللہ نے ان کے دل میں بھی رحم ڈال دیا تھا جس پر وہ اسرا کے لیے اس کے صاحبان کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اسرا کو اس کا اس معاشرے میں کھویا ہوا مقام واپس مل چکا تھا. لوگوں کے سوال جواب ختم ہو گئے تھے. اس کی جیت نے سب کے منہ پر تالے ڈال دیے تھے. اسے باتیں کرنے والوں کو, اس کے کردار کشی کرنے والوں کو شرمندہ کر دیا تھا. آج اس کا آخری پیپر تھا جو کہ اس کی توقع کے برعکس اچھا ہو گیا تھا. یہ اس کے لاسٹ سیمسٹر کا لاسٹ پیپر تھا جس کے بعد اس کی جان اس یونیورسٹی اور پڑھائی سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکی تھی. نیاب کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر باقاعدہ لڈیاں ڈالے. اللہ اللہ کر کے اس کی اس منحوس کیمسٹری سے جان چھوٹی تھی اور وہ گنگناتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی جب اسے حاشر کا میسج وصول ہوا کہ وہ اس سے ملنے آ رہا ہے. نیاب کا دل گدگدایا. اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. اس نے ویٹنگ لکھتے ہوئے اس کے میسج کا جواب دیا تھا اور کیفیٹیریا میں جا کر اپنے لیے سموسے اور چائے کا آرڈر دیتے ہوئے ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی. آج تو وہ 10 سموسے کھا جاتی جتنی اسے بھوک لگ رہی تھی. کچھ ہی دیر میں حاشر وہاں پہنچ چکا تھا اور نیاب نے اسے لوکیشن پوچھی تو نیاب نے
اور نیاب سے اس کی لوکیشن پوچھی تو نیاب نے اسے کیفیٹیریا آنے کا بولا. چند منٹوں بعد ہی وہ وہاں داخل ہوا تھا اور اس کی نظر اس پر پڑی جو کہ ارد گرد سے بے پرواہ سموسوں سے انصاف کر رہی تھی. سیاہ جینس پر لیمن کلر کی شارٹ فراک میں ملبوس وہ ارد گرد سے لاپرواہ دکھتی تھی. اسے اپنی دھن میں مگن کھاتے دیکھ حاشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا. نیاب فریاد باقی لڑکیوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا اس کی جانب بڑھ گیا تھا. نیاب جس نے ابھی بھی سموسے کی ایک بڑی بائٹ لی تھی حاشر کے اپنے سامنے آ کر کرسی سنبھالنے پر اس کے ہائے کا جواب بھی نہ دے سکی اور اپنا بھرا ہوا منہ شرمندگی سے جھکا گئی. اللہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا. نیاب کو سوچ کر ہی شرم آئی. ریلیکس، سکون سے کھاؤ، حاشر نے اس کے چہرے پر پھیلی خجالت دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، جس پر نیاب پھیکا سا مسکراتے ہوئے اپنا نوالہ ختم کرتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی. کیسے ہیں آپ؟ نیاب نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے رستے ہوئے پوچھا، جبکہ اپنے سامنے موجود ڈارک براؤن شلوار قمیض میں ملبوس حاشر کو دیکھ کر اسے کچھ حیرانی ہوئی تھی، جس پر اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی. سیاہ گھنے بالوں کو پیشانی پر ایک طرف جل سے سیٹ کر رکھا تھا. بائیں ہاتھ میں نفیس سی سیاہ ڈائل والی رسٹ واچ پہنے حاشر اسرار کی یہ لک اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہی تھی. اس پر خوب جچ رہی تھی. اسے دیکھتے نیاب کی آنکھوں میں متاثر کن تاثر ابھرا تھا. میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ پیپر کیسا ہوا؟ حاشر نے اس کے خود کو یوں بغور دیکھنے پر ایک ابرو چکاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر نیاب اپنی اس حرکت پر خود کو کوستے ہوئے سیدھی ہوئی تھی. میں بھی ٹھیک ہوں اور پیپر بھی بہت اچھا ہوا ہے. آپ سنائیں، یہ آج آپ کو ملنے کا کہاں سے خیال آ گیا؟ نیاب نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ سے ایک اور سموسہ اٹھایا تھا اور اسے کھانے لگی، جبکہ اس بار اس نے بائٹ تھوڑی چھوٹی لی تھی. اب وہ اپنے اتنے ہینڈسم ہونے والے شوہر کے لیے ان سموسوں کو ٹھنڈا تو نہیں ہونے دے سکتی تھی. میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا تو سوچا کیوں نہ تم سے بھی ایک ملاقات کر لی جائے، ورنہ تو اپنی بیسٹ فرینڈ کے ملتے ہی تم مجھے بالکل بھول گئی ہو. حاشر نے اس پر ایک خفگی بڑی نگاہ ڈال کر مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا. نیاب پچھلے ایک ہفتے سے اس کی کال اور میسجز کا بہت کم ہی ریپلائی کرتی تھی، جس پر اس کا شکوہ تو بنتا تھا. آپ کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ اور یہ حنان کی طرح منہ کیوں پھلا رہے ہیں؟ مت کرے، بالکل اچھے نہیں لگ رہے. نیاب نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا، جبکہ اسے حاشر یوں بچوں کی طرح منہ پھیلاتا ہوا کیوٹ لگا تھا، جس پر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، یعنی میں تمہیں ہر وقت ہر لمحے یاد رہتا ہوں. حاشر نے ڈرامائی انداز میں ذرا سا جھک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھی یقینی سے پوچھا. نیاب یکلخت ہی اپنی بیک چیئر پر لگا گئی، جبکہ حاشر کے انداز پر شریر سے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا. جی سرکار، بالکل. ابھی پیپر میں بھی ہر سوال کے جواب میں حاشر اسرار ہی لکھ کر آئی ہوں. آپ ایک منٹ کے لیے بھی نکلتے ہی نہیں میرے ذہن سے. اب اس پر میں کروں تو کیا کروں؟ نیاب نے بھی اس کے انداز میں اپنی پلکیں چھپکتے ہوئے کسی داسی کی طرح اسے محبت بھرے لہجے میں دیکھ کر کہا، جس پر ایک پل کے لیے حاشر اسے دیکھ کر رہ گیا. اس کا یہ مصنوعی معصومیت بھرا انداز حاشر کی سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھا گیا. اگر حاشر ڈرامے باز تھا تو نیاب کون سا کم تھی؟ تو بس پھر لڑکی اس بار ٹاپ تم ہی کرو گی. حاشر نے خوش ہوتے ہوئے اپنی چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، جس پر نیاب ہنس دی. ٹاپ؟ اور وہ بھی کیمسٹری میں؟ کر ہی نہ لے. شکریہ، نوازش. نیاب نے سر کو ذرا سا خم دیتے ہوئے اس کی اس مخلص دعا پر مشکور ہوتے ہوئے کہا، ویسے تو میں نے تمہیں کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ سے لنچ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر تم تو ہو کہ ان سموسوں پر ہی صدقے واری جا رہی ہو. نیاب کو 5 سموسوں کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد 5 کا اور آرڈر کردہ دیکھ حاشر کڑ کر بولا تھا. وہ سچ میں 5 سموسے کھا چکی تھی، جس پر حاشر تو کانوں کو ہار لگا کر رہ گیا. اسے آئلی چیزیں اور وہ بھی باہر کی بالکل پسند نہیں تھی. اف، آپ نے ہماری کینٹین کے سموسے ٹرائی ہی نہیں کیے نا، تبھی ایسے کہہ رہے ہیں. ایسے سموسے تو 5 اسٹار میں بھی نہیں ملتے ہوں گے، آپ کو ٹرائی کرنے چاہیے. نیاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا آخری سموسہ بھی کھاتے ہوئے مزے سے کہا، جس پر حاشر اس کی بات کو ہوا میں اڑا گیا. مگر جب ویٹر گرما گرم سموسے کی پلیٹ لے کر آیا تو اس کی خوشبو بہت شاندار تھی، جس نے حاشر کو اسے ٹیسٹ کرنے پر اکسایا تھا. اور نیاب کے ایک بار دوبارہ کہنے پر وہ بھی پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا کر کھانے لگا، جو کہ سچ میں لذیذ تھا. درمیانے سائز کے بنے خستہ سموسے اسے بہت پسند آئے تھے. نیاب نے اس کی لیے چائے بھی منگوائی تھی، جو کہ ویٹر اس کے لیے آگے رکھ کر جا چکا تھا. حاشر کو وہ سموسے اتنے ٹیسٹی لگے کہ اس نے نیاب کے آگے سے پلیٹ اچک لی اور اسے خود کے لیے مزید آرڈر کرنے کا کہا، کیونکہ وہ یہ تو اسے دینے والا نہیں تھا. نیاب اسے کھاتا دیکھ مسکرا دی اور اپنی چائے اٹھا کر پینے لگی. حاشر نے بغیر ہاتھ روکے وہ سارے سموسے کھائے تھے. تم نے مجھے اتنے آئلی سموسے کھلا دیے ہیں، اب یقیناً مجھے بھائی کے ساتھ ایک ہفتہ جاگنگ پر جانا پڑے گا. حاشر نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے خفیف سا گھورتے ہوئے کہا، جس پر نیاب نے اس کی چلاکی پر مسکرا دی. سحر بھائی اتنی سردی میں بھی ڈیلی جاگنگ پر جاتے ہیں؟ نیاب نے پرجسس انداز میں پوچھا. ہاں بلا ناگا، اور مجھے بھی فورس کرتے ہیں، لیکن اتنی سردی میں اتنی صبح اٹھنا بہت مشکل ہے. انہیں تو شروع سے عادت ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی، وہ اپنی روٹین آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. حاشر نے چائے پیتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، جس پر نیاب مسکرا دی.
باقی گھر میں سب کیسے ہیں؟ اسرا کو آپ لوگ کب واپس لینے جا رہے ہیں؟ اور آنٹی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اسرا کی طرف سے؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ نیاب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ہاشم نے اس کی بات پر ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماں صاحب کی اب بھی وہی ضد ہے، اور ساحر بھائی بھی جانے کیوں خاموش ہیں۔ مجھے تو ان کا معاملہ مزید بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ہاشم نے افسردگی سے کہا تھا۔ اسرا کے جانے سے ان کے گھر میں ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی تھی۔ رمیسا بیگم نے ساحر کے معافی مانگنے پر اسے معاف کر دیا تھا، جبکہ ان کا مطالبہ اب بھی وہی تھا جس پر ساحر نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ یوں لمحوں میں نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشر چاہ کر بھی نیاب کو اندر کی بات نہ بتا سکا۔ آپ کوشش کریں نا ہاشر، میں اسرا کے ساتھ مزید کچھ بھی برا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی زندگی میں ابھی تو خوشیاں لوٹی ہیں۔ پلیز اپنی ماں صاحب کو سمجھائیں، اسرا اور ساحر بھائی کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں۔ نیاب نے غمگین سے ہوتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ وہ اسرا کو اب کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اس کی پرواہ تھی، اور ساحر بھی تو محبت کرتا تھا اس سے، پھر وہ کیسے اسے طلاق دے کر اس پر داغ لگا سکتا تھا؟ نیاب کو سمجھ نہ آئی۔ میں بری کوشش کروں گا، تم پریشان نہ ہو، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا، جس پر نیاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاشم نے ویٹر کو بلا کر اسے بل ادا کیا تھا، اور پھر نیاب کو گھر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہی یونی سے باہر نکل گیا تھا۔ پہلے کی نسبت اب نیاب کو سنجیدہ سی ہو گئی تھی، اور ہاشر بھی خاموش۔ یہ بات ہی ایسی تھی، ہاشر چاہ کر بھی اپنی ماں کو ویسے نہیں منا سکتا تھا جیسے ساحر اپنے حق کے لیے انہیں مناتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ساحر اپنے لیے سٹینڈ لے گا تو ماں صاحب کو اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی، مگر ساحر کی خاموشی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ دوسرا، وہ ماں صاحب سے اپنی اس بات پر سوچنے کا وقت بھی لے چکا تھا، جس پر ہاشر اور رافع دونوں ہی حیران تھے۔ زمل بھی ساحر کے اس اقدام پر خاصی حیران ہوئی تھی، جبکہ اس نے اپنی اس بات سے رمیسا بیگم کو خوش کر دیا تھا۔ جانے وقت کیسا رخ بدلنے والا تھا، آنے والے وقت سے انجان وہ اپنی اپنی سوچوں کے مطابق پلاننگ کیے ہوئے تھے، جبکہ ان کی قسمت تو کچھ اور ہی طے کیے بیٹھی تھی۔ جمال صاحب جب سے پاکستان واپس لوٹے تھے، ان کی دعوتوں کے سلسلے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پاکستان میں ان کے بہت سے دوست یار تھے، بہت سے بزنس پارٹنر تھے جو ان کے پاکستان آنے کا سن کر انہیں بڑی کچھ دلی اور اپنائیت سے کھانے کی دعوت پر بلا رہے تھے۔ جمال صاحب خود بھی چلنے پھرنے والے انسان تھے، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا ان کی سرشت میں نہ تھا۔ انہوں نے 1-2 دن میں ہی اپنے ایک برانڈ نیو گاڑی ایشو کروا لی تھی، کیونکہ وہ رافع کی کار یوز کر کے اسے تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رمیسا بیگم اور ساحر نے اپنے گھر رکنے پر خوب اصرار کیا تھا، مگر وہ تھے کہ اپنا زیادہ ٹائم اپنے بیٹے کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتے تھے، اس لیے نرمی سے انکار کر کے رافع کی ڈیوٹی پر جاتے ہی وہ اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتے اور پھر گھنٹوں ان کے ساتھ گزارتے۔ سر شام رافع کے لوٹتے ہی وہ دونوں اپنا وقت ساتھ گزارتے تھے۔ جمال صاحب اپنے پی اے سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے، جس سے وہاں ان کا سارا بزنس بہت اچھے سے سنبھال رکھا تھا۔ آج وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر ڈنر پر انوائٹڈ تھے، جس پر وہ رافع کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لائے تھے، جس نے یہاں آنے سے بہت احتجاج کیا تھا، مگر جمال صاحب نے اس کا ہر اعتراض رد کر دیا تھا اور اس سے بعد اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی جو اس کا مزاج بہت برہم ہو رہا تھا۔ وہ غبارے کی طرح منہ پھیلائے ہی اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہاں آ کر اس کا فشار خون خود بخود بڑھنے لگتا تھا، جس پر رافع ضبط کر کے رہ جاتا۔ ڈائننگ ہال سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم نے کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا تھا۔ جمال صاحب کے آنے کی خوشی میں انہوں نے آرزو کے ساتھ آج خود کھانا بنایا تھا تاکہ کوئی کمی نہ رہے، اور کھانا بہت لذیذ بنا تھا۔ سب نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی۔ جمال صاحب کو کھانا بہت پسند آیا تھا، جبکہ رافع ہنوز منہ پھلائے اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی ڈالے بیٹھا تھا۔ رافع بیٹے، تم کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ یہ ریشمی کباب ٹرائی کرو نا۔ سمینہ بیگم نے اسے یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا دیکھا تو اس کی طرف گرما گرم ریشمی کبابوں کی ٹرے بڑھائی تھی۔ نو تھینکس، رافع نے رسان سے منع کرتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں کہا، اور بمشکل اپنی پلیٹ میں بڑے چاولوں کو ختم کرنے لگا جنہیں ڈیڈ نے زبردستی اس کی پلیٹ میں ڈالا تھا۔ اس کے انکار کرنے پر سمینہ بیگم منہ بنا کر رہ گئی۔ ویسے چاچو، رافع کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، آپ یقیناً اسے زبردستی کھینچ کر لائے ہیں، آرزو نے پرتپش نظروں سے اس مغرور شہزادی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ لائی نے اپنی آپی کی بات سے پریشانی سے رافع کی پیشانی پر جمع ہوتے بلوں کو دیکھا تھا۔ یہ تو بالکل صحیح کہا تم نے، اسے میں کھینچ کر ہی لایا ہوں، ڈیوٹی سے تھکا ہوا گھر واپس لوٹا تھا جب میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا بولا، بس اسی لیے اس کا موڈ تھوڑا آف ہے۔ جمال صاحب بغیر ایک سی لگی لپٹی کے آرزو کی بات پر مسکراتے ہوئے سے بتانے لگے۔ لائی نے آنکھوں میں تفکر لیے رافع کی جانب دیکھا تھا، جس پر رافع نے اپنی نظروں کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، جس پر گڑبڑاتے ہوئے وہ فوراً اپنا چہرہ جھکا گئی۔ رافع کو وقفے سے اس لڑکی کا دیوانہ وار نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس پر وہ اب اسے گھور کر رہ گیا۔ لائی کو خود سے ڈرتا دیکھ ایک پراسرار سی مسکراہٹ رافع کے لبوں پر آ ٹھہری تھی، جانے کیوں اسے خود سے ڈرا کر اس کا 2 کلو خون بڑھ جاتا تھا۔ آرزو کی لمبی زبان کا بدلہ وہ ہمیشہ اس روندو کو خوفزدہ کر کے لیا کرتا تھا۔
بھائی صاحب آج کل گورنمنٹ نوکریوں میں کہاں گھر چلتے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ آپ رافع کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں لے آئیں، کل کو بھی تو اس نے آپ کا اتنا بڑا بزنس سنبھالنا ہی ہے، تو پھر آج کیوں یہ پرائی نوکریوں میں خود کو تھکا رہا ہے، اور ویسے بھی اس کی نوکری میں تو زندگی کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ سمینا بیگم کا انداز مشورہ دینے والا ہی تھا، خیر خواہی والا ہی تھا، جس پر رافع نے ناگواری سے اپروچ کاتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی انہیں اگنور کر گیا تھا۔ اسے اس عورت کی لالچی فطرت بالکل پسند نہیں تھی۔ میں تو اس لڑکے کو 1000 بار کہہ چکا ہوں، مگر یہ بالکل اپنی ماں کی طرح ضد کا پکا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ بھی کرنا تھا۔ جمال صاحب نے ان کی بات سے عاجز آتے ہوئے کہا، اور آخر پر کچھ بات یاد کرتے ہوئے بات بدل کر بول رہے تھے۔ میں بتاتی ہوں بھائی صاحب، وہ دراصل آرزو کے سسرال سے ہی لائی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت امیر سلجھا ہوا اور بزنس مین ہے، اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آرزو کے ولیمے پر ہم لائی اور معز کا نکاح کر دیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ بتائیں ہمیں یہ پروپوزل ایکسپٹ کر لینا چاہیے نا؟ سمینا بیگم نے خوب لفظوں پر زور دے کر متاثر کن لہجے میں کہا تھا، جس پر لائی کو اپنے گلے میں کھانے کا نوالا پھنستے ہوئے محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے سامنے بیٹھے رافع کی جانب دیکھا تھا۔ اسی وقت رافع نے بھی چہرہ اٹھا کر اسے بے ساختہ ہی اس کے دیکھا تھا، اور وہ اس کے دیکھنے پر اپنا چہرہ جھکاتی سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رافع نے اس کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو امڑتے دیکھ کر اسے زیر لب روندو کہا تھا۔ اس کے جانے پر آرزو نے شکوہ کناں نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا، جیسے ان کی حرکت پر احساس دلانا چاہا ہو، مگر سمینا بیگم کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایسا کرنے میں کوئی مذاہقہ بھی نہیں ہے، مگر تم لوگ جلد بازی مت کرنا، لائی بہت حساس ہے اور ہم پر بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ تم لوگ لڑکے کے بارے میں مکمل چھان بین کر کے ہی وہ فیصلہ کرنا۔ جمال صاحب نے سنجیدگی سے انہیں کہتے ہوئے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے۔ لائی کا یوں جانا انہیں اس کی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ وہ کھانے کے بعد اپنی کافی لیے لائی کے کمرے میں آئے تھے، جہاں وہ اپنی ٹیڈی بیئر میں منہ دبائے رونے میں مصروف تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر ذرا سی دستک دیتے وہ فوراً اندر داخل ہوئے تھے اور اس کے پاس آئے تھے۔ لائی ان کی ہمیشہ سے ہی لاڈلی رہی تھی، انہیں یہ نازک سی گڑیا بچپن سے ہی بہت عزیز تھی۔ ویسے تو انہیں اپنی دونوں بھتیجیاں ہی عزیز تھی، مگر لائی کی معصومیت اسے خاص بناتی تھی۔ ارے میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ کس کی ہمت ہوئی میری پرنسس کو رلانے کی؟ جمال صاحب نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ لمحوں میں اس لڑکی نے رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھوں کا حشر بگاڑ لیا تھا۔ جمال صاحب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور اپنے بھائی کی بیٹیوں کو تو انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا تھا، اور وہ بھی ان سے بہت اٹیچ تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی چاچو، مما اپنی مرضی سے میری شادی اس معز سے کروا رہی ہیں، مجھے وہ بالکل بھی نہیں پسند۔ لائی نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے شکایت والے انداز میں کہا تھا، جس پر جمال صاحب نے اس کے گلابی گالوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ تمہاری مما کو تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اگر میری بیٹی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں نہیں ہونے دوں گا، ڈونٹ وری، میری پرنسس جہاں کہے گی اس کی وہیں شادی ہوگی۔ جمال صاحب نے نرمی سے اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر لائی نے اپنے بال ٹھیک کرتا ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا چاچو؟ لائی نے اس کی آس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور اپنی ماں کے حتمی فیصلوں سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ جب سے اس کے گھر والوں نے اس کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، وہ اپنی محبت کے نام ملنے پر اب ہر پل روتی تھی، جبکہ جمال صاحب کا یہ دوستانہ لہجہ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے آسانی کر دیتا تھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہاری شادی تمہاری پسند سے کرواؤں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ جمال صاحب نے اس کے بے یقینی بھرے لہجے پر اطمینان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر لائی نے فقط ایک لمحہ لیا تھا سوچنے کا، اور پھر اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا، آپ کے بیٹے سے۔ لائی نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے اپنی بھیگی بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے انہیں اپنی پسند بتا دی تھی، جسے کھونے سے گزشتہ دنوں سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ دوسری جانب جمال صاحب اس کے منہ سے رافع کا نام سن کر اپنی جگہ پر ساکت سے ہو گئے تھے۔ لائی نے انہیں اپنی پسند نہیں بتائی تھی، ان کے سر پر جس معصومیت سے بم پھوڑا تھا وہ اس پر وقتی طور پر کوئی تاثر بھی نہ دے سکے۔ جاری ہے۔